رستم خان زیادہ سر جھکائے دبے قدموں حویلی میں داخل ہوا تو کچن کی لائٹ آن دے کر ادھر آ گیا جہاں زلیخا ٹھنڈے پانی سے برتن دھو رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کو پتھر ہوا۔ سعودی عرب میں رہتے وہ باقاعدگی سے اس کا خرچہ اپنی ماں کو بھیجتا تھا، لیکن زلیخا کی حالت کچھ اور بتا رہی تھی۔ زبردستی صحیح، مگر وہ اس کے نکاح میں تھی۔ اس سے پہلے کہ رستم اس کے قریب جاتا وہ ایک دم سے بے ہوش ہوتی فرش پر گری۔ وہ اسے باہوں میں بھرتے بیڈ روم لایا اور بھیگے کپڑے چینج کر کے ساکت رہ گیا کہ اس معصوم کے پاس تو برا بھی نہیں۔ دسمبر کی یک بستہ رات اپنے جوبن پر تھی۔ رات کے 2 بج چکے تھے اور پورا گاؤں ایک گہری پراسرار خاموشی کی چادر اوڑھے سو رہا تھا۔ سرد ہوائیں حویلی کی پرانی اونچی دیواروں سے ٹکرا کر ایک سائیں سائیں کی خوفناک آواز پیدا کر رہی تھی۔ ایسے میں حویلی کی بھاری اور آہنی دروازے کو کسی نے انتہائی احتیاط سے بنا کوئی آواز پیدا کیے دھکیلا۔ یہ رستم خان تھا۔ 5 سال، پورے 5 سال بعد اس کے قدم اپنی آبائی حویلی کی دہلیز پر پڑے تھے۔ وہ دبے قدموں سر جھکائے اندر داخل ہوا۔ اس کی پشت پر ایک بھاری سفری بیگ تھا، لیکن اس سے کہیں زیادہ بھاری وہ تھکن تھی جو پچھلے 5 سالوں سے سعودی عرب کی تپتی دھوپ میں مشقت کرتے ہوئے اس کے وجود کا حصہ بن چکی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر اپنے آنے کی اطلاع کسی کو نہیں دی۔ وہ اپنی ماں کو اور خاص طور پر زلیخا کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ زلیخا، وہ لڑکی جو زبردستی صحیح مگر اس کے نکاح میں تھی۔ جب وہ یہاں سے گیا تھا تو زلیخا محض 17 سال کی ایک سہمی ہوئی لڑکی تھی جسے اس کی ماں نے اپنے روح اور دبدبے تلے دبا رکھا تھا۔ رستم کے دل میں اس رشتے کی شروعات میں کوئی خاص جگہ نہیں تھی، لیکن پردیس کی تنہائی اور زلیخا کی معصومیت نے اسے احساس ذمہ داری سکھا دیا تھا۔ وہ ہر مہینے اپنی کمائی کا ایک بڑا حصہ باقاعدگی سے اپنی ماں کو بھیجتا، جس میں خاص طور پر زلیخا کے خرچے، اس کے کپڑوں اور اس کی ضروریات کی تاکید ہوتی۔ ماں ہمیشہ فون پر یہی کہتی تھی، میرا بچہ تو فکر نہ کر، تیری امانت کو میں نے شہزادیوں کی طرح رکھا ہوا ہے۔ اور وہ یقین کر لیتا۔ حویلی کے صحن میں قدم رکھتے ہی رستم کی نظریں بے ساختہ اپنی ماں کے کمرے کی طرف اٹھیں جہاں خوب اندھیرا تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی آمد سے رات کے اس پہر حویلی میں کوئی ہنگامہ کھڑا ہو۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ اچانک اس کی نظر کچن کی طرف گئی۔ کچن کا آدھا کھلا دروازہ اور وہاں سے چھن کر صحن میں پڑتی ہوئی پیلے بلب کی مدھم سی روشنی نے اس کے قدم روک لیے۔ اتنی رات گئے کچن میں کون ہو سکتا ہے؟ رستم نے دل میں سوچا، شاید کوئی ملازمہ ہو۔ وہ تجسس کے مارے دبے قدموں کچن کی طرف بڑھا۔ سردی اس قدر شدید تھی کہ رستم نے اپنی چمڑے کی بھاری جیکٹ کو مزید کس لیا، لیکن جیسے ہی وہ کچن کے دروازے تک پہنچا اور اندر کا منظر دیکھا تو وہ جیسے وہیں پتھر کا ہو گیا۔ اس کے قدم زمین میں گڑ گئے اور سانس حلق میں اٹک گئی۔ سامنے کچن کے ٹھنڈے ننگے فرش پر زلیخا بیٹھی تھی۔ وہ زلیخا جسے رستم ایک صحت مند اور چمکتی ہوئی لڑکی چھوڑ کر گیا تھا، آج ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہی تھی۔ اس نے ایک پرانا بوسیدہ اور کئی جگہوں سے پھٹا ہوا سوتی سوٹ پہن رکھا تھا جو اس شدید سردی میں کسی مذاق سے کم نہ تھا۔ اس کے وجود پر کوئی گرم شال یا سویٹر تک نہیں تھا۔ پانی کا نلکا کھلا تھا اور وہ اس برف جیسی ٹھنڈے پانی سے رات کے جھوٹے برتن دھو رہی تھی۔ رستم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے دیکھا کہ زلیخا کے ہاتھ سردی کی شدت سے نیلے پڑ چکے تھے۔ وہ مسلسل کانپ رہی تھی اور اس کے دانت بچ رہے تھے۔ یا اللہ، یا میرے پروردگار، مجھ سے اب اور ہمت نہیں کی جاتی۔ زلیخا کے کانپتے ہونٹوں سے ایک انتہائی نحیف اور درد بھری سرگوشی ابھری۔ اس نے ایک بڑا سا پتیلا دھونے کے لیے اٹھایا، لیکن اس کے کمزور اور نیلے پڑتے ہاتھ اس کا وزن نہ سہا اور پتیلا چھوٹ کر سینک میں گرا۔ پانی کی ایک بڑی چھینٹ اڑ کر اس کے سینے اور دوپٹے کو پوری طرح بھگو گئی۔ اف! وہ سردی کی شدت سے کرا اٹھی اور اپنے گیلے کپڑوں کو نچوڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ رستم کو لگا جیسے کسی نے اس کے دماغ پر ہتھوڑا مارا ہو۔ اس کا خون جیسے جمنے لگا اور پھر یک دم کھول اٹھا۔ میں نے تو اپنی جوانی عرب کے ریگستانوں میں جلا دی۔ میں تو اپنا خون پسینہ ایک کر کے ہر مہینہ لاکھوں روپے یہاں بھیجتا رہا۔ میری ماں تو کہتی تھی کہ وہ زلیخا پر جان چھڑکتی ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ میری بیوی، میری عزت اس حال میں، اس یخبستہ رات میں ٹھنڈے پانی سے برتن دھو رہی ہے۔ رستم کے اندر ایک طوفان مچلنے لگا۔ وہ غصہ دکھا اور شدید صدمے کی کیفیت میں تھا کہ زلیخا کی حالت کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ وہ زبردستی کی ہی صحیح مگر اس کی بیوی تھی، اس کی عزت تھی۔ اس سے پہلے کہ رستم اپنے جذبات پر قابو پاتا، اس نے دیکھا کہ زلیخا نے سنگ کا سہارا لے کر کھڑے ہونے کی کوشش کی، مگر اس کی ٹانگوں نے جواب دے دیا۔ اس کا چہرہ جو پہلے ہی پیلا پڑ چکا تھا مکمل سفید ہو گیا۔ اس کی آنکھیں الٹنے لگیں اور وہ ایک دم سے بے ہوش ہو کر پیچھے کی طرف فرش پر گرنے لگی۔ زلیخا!
رستم کے منہ سے ایک بے ساختہ دل چیر دینے والی چیخ نکلی۔ اس نے بیگ وہیں پھینکا اور بجلی کی تیزی سے آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ زلیخا کا سر کچن کی سخت فرش سے ٹکراتا، رستم کے مضبوط بازوؤں نے اسے ہوا میں ہی دبوچ لیا۔ اسے اپنی باہوں میں بھر کر کچن کے فرش پر بیٹھ گیا۔ زلیخا آنکھیں کھولو، کیا ہو گیا تمہیں؟ رستم نے اس کے برف جیسے ٹھنڈے گالوں کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ زلیخا کا سر پیچھے کی طرف ڈھلک گیا۔ اس کے ہونٹ نیلے تھے اور سانس انتہائی مدھم۔ رستم نے محسوس کیا کہ اس کے کپڑے جو پانی کی چھینٹوں سے گیلے ہو چکے تھے اب اس کے بدن کو مزید منجمد کر رہے تھے۔ رستم کے اپنے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو چکی تھیں۔ اسے لگا اگر اس نے ایک لمحے کی بھی تاخیر کی تو سردی اس لڑکی کی جان لے لے گی۔ اس نے بغیر کوئی اور لمحہ ضائع کیے زلیخا کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھایا۔ وہ اتنی ہلکی تھی جیسے کوئی پھولوں کی ٹوکری ہو۔ رستم کو اس کا وزن محسوس کر کے ایک اور دھچکا لگا۔ تمہیں کیا کر دیا ان لوگوں نے زلیخا؟ تم تو ایک پھول تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈیگ بھرتا حویلی کے دالان کو عبور کرتا اپنے بیڈ روم تک پہنچا۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھول کر زلیخا کو بیڈ پر لٹایا۔ کمرے میں ہیٹر نہیں تھا لیکن کچن کی نسبت یہاں کچھ حدت تھی۔ رستم نے جلدی سے الماری کھولی اور ایک بھاری رضائی نکال کر اس کے اوپر ڈالی، لیکن زلیخا کا جسم ابھی تک پوری طرح کانپ رہا تھا۔ گیلے کپڑے اس کے جسم کی حرارت کو تیزی سے ختم کر رہے تھے۔ اگر میں نے اس کے گیلے کپڑے نہ بدلے تو اسے نمونیا ہو جائے گا، یہ مر جائے گی، رستم نے گھبراہٹ میں سوچا۔ اس کا دل عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھا۔ وہ اس کا شوہر تھا لیکن ان دونوں کے درمیان کبھی وہ قربت نہیں رہی، مگر اس وقت جان بچانا سب سے اہم تھا۔ اس نے اپنے سفری بیگ سے ایک موٹی گرم شرٹ اور تولیہ نکالا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے زلیخا کے گیلے دوپٹے کو ہٹایا اور پھر اس کی قمیض کے بٹن کھولنے لگا۔ اس کی نظریں احتراماً جھکی ہوئی تھیں۔ اس نے جلدی سے اس کی گیلی قمیض کو اس کی کمزور وجود سے الگ کیا، لیکن جیسے ہی اس نے قمیض اتاری رستم کے ہاتھ وہیں کے وہیں رک گئے۔ وہ ساکت رہ گیا۔ اس کی سانسیں اٹک گئی اور آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ سامنے بیڈ پر پڑی اس کی بیوی، اس کے نام کی عزت اتنی محروم تھی کہ اس کے وجود پر ایک برا تک نہیں تھی۔ زلیخا کا نحیف اور ہڈیوں والا سینہ اس شدید سردی میں بغیر کسی سہارے یا تحفظ کے تھا۔ یہ صرف ایک لباس کی کمی نہیں تھی، یہ اس ظلم، اس نظر انداز کی جانے اور اس پہ بے حسی کی انتہا تھی جو پچھلے 5 سالوں سے اس لڑکی پر روا رکھی گئی تھی۔ رستم کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ یا میرے خدا، میری ماں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ میں ہر ماہ 10,000 ریال بھیجتا تھا، کیا وہ اتنے پیسے میں اس معصوم کے لیے تن ڈھانپنے کو ایک بنیادی کپڑا بھی نہیں خرید سکتی؟ رستم کے آنسو اب اس کی آنکھوں سے چھلک کر اس کی کھردری داڑھی پر گرنے لگے۔ وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بے بس اور گھٹیا انسان محسوس کر رہا تھا۔ اس نے تو پردیس میں رہ کر اپنا فرض نبھایا تھا، لیکن اس کی اپنے گھر والوں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی امانت کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا تھا۔ اس نے جلدی سے روتے ہوئے اپنی گرم اور نرم اونی شرٹ زلیخا کو پہنائی، اس کے بالوں کو تولیے سے خشک کیا اور پھر اسے 2 بھاری رضائیوں میں لپیٹ دیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے زلیخا کے برف جیسے ٹھنڈے ہاتھوں کو رگڑنا شروع کر دیا تاکہ اس کے جسم میں کچھ خون کی گردش بحال ہو۔ مجھے معاف کر دو زلیخا، مجھے معاف کر دو، رستم کی آواز بھر آ گئی۔ وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھوں پر اپنے گرم آنسو گرنے دیے۔ میں کتنا اندھا تھا، میں سمجھتا رہا کہ میری ماں تمہارا خیال رکھ رہی ہے۔ میں نے ایک بار بھی تم سے الگ فون پر بات کرنے کی ضد نہیں کی۔ میں سمجھا تم مجھ سے ناراض ہو اس لیے بات نہیں کرتی، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ تمہیں بولنے کا حق ہی نہیں دیا گیا۔ کچھ دیر بعد رضائیوں کی گرمائش اور رستم کی شرٹ کی حرارت نے زلیخا کے جسم کی کپکپاہٹ کو کچھ کم کیا۔ اس کی بند آنکھوں کے پپوٹوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ رستم فوراً اس کے چہرے کے قریب ہوا۔ زلیخا نے تکلیف سے کراتے ہوئے انتہائی مدھم آواز میں بند آنکھوں کے ساتھ ہی بڑبڑانا شروع کر دیا جیسے وہ ابھی تک کسی ڈراؤنے خواب میں ہو۔ بی بی جی، خدا کے لیے مجھے مت مارے، میں صبح منہ اندھیرے اٹھ کر سارا کام کر لوں گی۔ بی جی، مجھ سے یہ ٹھنڈا پانی نہیں سہا جاتا، مجھے بھوک لگی۔ بی جی، میں نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا۔ اس کی ان بے ربط اور دردناک ہذیانی باتوں نے رستم کے دل پر خنجر چلا دیا۔ اس کی ماں جسے وہ بی جی کہتی تھی اس کے ساتھ یہ سلوک کرتی رہی تھی۔ کوئی بی جی نہیں ہے یہاں زلیخا۔ رستم نے اس کا ماتھا چوما اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کوئی تمہیں نہیں مارے گا، تمہارا رستم آ گیا ہے، تمہارا شوہر آ گیا ہے، اب کوئی تمہیں میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھے گا۔ زلیخا نے شاید وہ شناسا آواز سن لی تھی۔ اس نے بہت مشکل سے اپنے بھاری پلکیں کھولی۔ سامنے کا منظر دھندلا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ مر چکی ہے اور فرشتے اسے لینے آئے ہیں۔
مگر پھر وہ دھن لگا چھٹا. سامنے داڑھی میں کچھ سفید بالوں کے ساتھ سرخ اور نم آنکھوں والا رستم موجود تھا. زلیخا کی آنکھوں میں ایک دم خوف کی لہر دوڑ گئی. وہ سکڑ کر پیچھے کی طرف ہونے لگی. خان جی آپ؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی. میں نے سارے برتن دھو دیے ہیں. بیجی سے نہ کہیے گا، وہ مجھے بھوکا کمرے میں بند کر دیتی ہیں. رستم سے اور برداشت نہ ہوا. اس نے زلیخا کو اپنے سینے سے لگا لیا. زلیخا جو سالوں سے کسی محبت بھرے لمس، کسی ہمدردی سے محروم تھی، رستم کے اس عمل پر ایک دم شوق میں چلی گئی. بس کر دو زلیخا، خدا کے لیے، اور مت بولو ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا. رستم رو رہا تھا. ایک مضبوط پہاڑ جیسا مرد ایک کمزور لڑکی کو سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا. میں آ گیا ہوں نا. اب کوئی بیجی، کوئی مائی کلال تمہیں ہاتھ نہیں لگائے گا. کل کی صبح اس حویلی کے لیے ایک نیا دن لے کر آئے گی. کل میں اپنی ماں سے ایک پائی اور تمہارے ایک ایک آنسوں کا حساب لوں گا. زلیخا نے رستم کی گرم شرٹ میں اپنا چہرہ چھپا لیا اور رستم کی دھڑکنیں سن رہی تھی. پچھلے 5 سالوں کے دکھ، وہ سرد راتیں، وہ مار پیٹ، وہ محرومیاں، سب اس کے سینے سے نکل کر آنسوؤں کی شکل میں بہنے لگی. حویلی کے اس کمرے میں اب صرف 2 لوگوں کی سسکیاں گونج رہی تھی، جن کے درمیان زبردستی کا رشتہ آج ایک حقیقی اور اٹوٹ بندھن میں تبدیل ہو چکا تھا. رستم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ کبھی زلیخا کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور اس حویلی کی جو دیواریں اس کی بیوی پر ظلم کی گواہ تھی، وہ ان دیواروں کو گرا کر ہی دم لے گا. اگلی صبح سورج کی کرنیں ابھی حویلی کے صحن میں پوری طرح اتری بھی نہیں تھی کہ صفیہ بیگم کی کرخت اور کان پھاڑ دینے والی آواز نے صبح کے پرسکون سناٹے کا سینہ چیر کر رکھ دیا. کہاں مر گئی ہے منحوس؟ سورج سر پر آ گیا اور چولہا ابھی تک ٹھنڈا پڑا ہے. نواب زادی کو میں نے رات ہی کہا تھا کہ صبح منہ اندھیرے اٹھ کر پانی بھرنا اور ناشتہ بنانا، مگر مجال ہے جو اس ڈائن کے کان پر جوں تک رینگی ہو. صفیہ بیگم جو اپنے بھاری بھرکم وجود کے ساتھ صحن میں کھڑی اپنے دوپٹے کو غصے سے جھٹک رہی تھی، ان کی آواز سن کر حویلی کے در و دیوار بھی جیسے سہم گئے. نکل باہر حرام خوری کرنے والی، آج تو میں تیری وہ درگت بناؤں گی کہ تو یاد رکھے گی. صفیہ بیگم کس مٹی کی بنی ہے؟ 8 بج گئے ہیں اور میرے لیے چائے کے گھونٹ کا نام و نشان نہیں. وہ چیختی ہوئی کچن کی طرف بڑھی، مگر کچن خالی تھا. زلیخا وہاں نہیں تھی. یہ دیکھ کر ان کا پارا مزید ہائی ہو گیا. ہائی نہیں، میری توبہ، لگتا ہے آج تو اس نے حد ہی کر دی. سر پر چڑھ گئی یہ لاوارث. ان کا واویلا ابھی جاری تھا کہ اچانک حویلی کے سب سے بڑے اور پرانے بیڈ روم کا دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا. صفیہ بیگم نے غصے سے مڑ کر دیکھا اور ان کی زبان جیسے تالو سے چپک کر رہ گئی. ان کے حلق میں پھنسی گالیاں وہیں دم توڑ گئیں. سامنے دالان میں رستم خان کھڑا تھا. اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں رات بھر نہ سونے کی وجہ سے سرخ ڈورے تیر رہے تھے، اور چہرے پر ایک ایسی سرد مہری اور غصہ تھا جو صفیہ بیگم نے اپنے بیٹے کے چہرے پر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. وہ 5 سال بعد اسے دیکھ رہی تھی. رستم میرا شیر پتر. صفیہ بیگم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں. اگلے ہی لمحے ان کے چہرے کا رنگ اور انداز یکسر بدل گیا. وہ کرختگی اور غصہ غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ایک انتہائی ڈرامائی خوش اخلاق اور ممتا سے بھری مسکراہٹ نے لے لی. صدقے جاؤں اپنے لال کے، تو کب آیا میرے بچے؟ مجھے کیوں نہیں جگایا؟ ہائے میرا چاند سا بیٹا کتنا کمزور ہو گیا ہے پردیس میں. وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر فرتے جذبات سے اس کی طرف لپکی اور اسے گلے لگا لیا. لیکن رستم اپنی جگہ پتھر کی طرح کھڑا رہا. اس نے اپنے ہاتھ جیبوں میں ہی رکھے اور ماں کے اس پرجوش استقبال کا کوئی جواب نہیں دیا. اس کے وجود میں وہ گرم جوشی، وہ محبت اور وہ عقیدت بالکل نہیں تھی جو ایک بیٹے میں سالوں بعد ماں سے ملتے وقت ہوتی ہے. کیا بات ہے پتر، تو ٹھیک تو ہے؟ تیری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ مجھے بتایا کیوں نہیں آنے کا؟ میں تیری پسند کا کھانا بنوا کر رکھتی. صفیہ بیگم نے کچھ ہچکچاتے ہوئے ایسا خود سے الگ کیا اور اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا. بیٹے کا یہ سرد اور کھچا ہوا انداز انہیں اندر ہی اندر کھٹک رہا تھا. جس گھر میں میری بیوی کو 2 وقت کی روٹی اور پہننے کو کپڑا تک نہ ملتا ہو ماں جی، وہاں میں اپنے استقبال اور پسندیدہ کھانوں کی توقع کیسے رکھ سکتا ہوں؟ رستم کی آواز میں ایک ایسی کاٹ اور سرد مہری تھی جس نے صفیہ بیگم کو اندر تک ہلا دیا. اس سے پہلے کہ صفیہ بیگم اس بات کا کوئی جواب دیتی، رستم کے کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا اور زلیخا باہر نکلی. اس کا چہرہ ابھی تک زرد تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، اور اس نے رستم کے وہی بڑی اور کھلی سی پرانی اونی شرٹ پہن رکھی تھی جو رات رستم نے اسے سردی سے بچانے کے لیے پہنائی تھی. وہ دروازے کی چوکھٹ کو مضبوطی سے پکڑے خوف سے کانپتی ہوئی کھڑی ہوئی. صفیہ بیگم کو دیکھ کر اس کی جان جیسے نکل ہی گئی. صفیہ بیگم کی نظریں جب زلیخا پر پڑی، اور خاص طور پر جب انہوں نے زلیخا کو رستم کے کمرے سے رستم کے کپڑوں میں ملبوس باہر نکلتے دیکھا، تو ان کی آنکھیں غصے اور حیرت سے پھٹ گئیں.
ان کی منافقت کا لبادہ 1 سیکنڈ میں اتر گیا۔ ہائے نہیں میری توبہ، غرق ہو جاؤں میں۔ صفیہ بیگم نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ پیٹتے ہوئے ایک زوردار دہائی دی۔ بے شرم، حیا نہیں آئی تجھے؟ تیری تو ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی اور تو سیدھا خاوند کے بستر پر چڑھ دوڑی۔ اوئے رستم، یہ کیا بےغیرتی ہے؟ تو ایسا نہ تھا اس چڑیل نے تجھے آتے ہی اپنے جال میں پھنسا لیا؟ سہاگرات منا لی تو نے اس ڈائن کے ساتھ میری مرضی کے بغیر؟ زلیخا یہ سن کر شرم اور خوف کے مارے زمین میں گڑ گئی۔ اس کے آنسو بے ساختہ بہنے لگے اور اس نے روتے ہوئے اپنا سر گھٹنوں میں دے دیا۔ نہیں بیجی، خدا کا واسطہ ہے ایسا نہ کہیں، خان جی تو بس میری… بکواس بند کرے ماں جی۔ رستم کی آواز اس قدر بلند اور گرجدار تھی کہ حویلی کے صحن میں کھڑے ملازم بھی سہم گئے۔ صفیہ بیگم ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ انہوں نے آج تک رستم کو اتنی اونچی آواز میں بات کرتے نہیں سنا تھا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے یہ سب کہتے ہوئے۔ رستم غصے سے کانپ رہا تھا۔ آپ مجھ سے پوچھتی ہے نا کہ میں نے کیا کیا ہے، تو سنیں، رات کے 2 بجے جب میں اس گھر میں داخل ہوا تو یہ میری نام نہاد رخصتی کے بغیر والی بیوی کچن کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھی اس کڑکڑاتی سردی میں یک پانی سے آپ کے جھوٹے برتن دھو رہی تھی۔ اس کے جسم پر ایک سوتی کپڑے کے سوا کچھ بھی نہ تھا، حتیٰ کہ سردی میں اس کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے اندرونی لباس تک نہیں تھا۔ میں نہ پہنچتا تو یہ سردی سے وہیں مر چکی ہوتی۔ رستم نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ 5 سال میں نے عرب کے ریگستانوں میں اپنا خون جلایا۔ میں ہر مہینے آپ کو ہزاروں ریال بھیجتا تھا۔ آپ مجھے فون پر کہتی تھی کہ زلیخا شہزادیوں کی طرح رہ رہی ہے۔ کہاں ہے وہ پیسہ ماں جی؟ کیا آپ اتنی رقم میں اس غریب کے لیے ایک گرم سوٹ، ایک کمبل تک، ایک جوتا تک نہیں لے سکتی؟ آپ نے اسے میری بیوی نہیں، اپنے گھر کی مٹھ کے غلام اور جانور بنا کر رکھا ہوا تھا۔ صفیہ بیگم ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گئی۔ ان کی چوری پکڑی گئی تھی، لیکن وہ کچی گولیاں کھیلنے والی نہیں تھی۔ انہوں نے فوراً پینترا بدلا اور مگرمچھ کے آنسو بہانا شروع کر دیے۔ ہائے رے میری قسمت، میں نے اپنے پیٹ کاٹ کر اس بیٹے کو جوان کیا اور آج یہ ایک 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے اپنی ماں کو چور کہہ رہا ہے۔ صفیہ بیگم نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ ارے تجھے کیا پتا اس مکار کی حقیقت کا؟ یہ تیرے سامنے معصوم بن رہی ہے، یہ سب ڈرامہ ہے اس کا، تجھے پھنسانے کا۔ میں تو اسے نئے کپڑے لا کر دیتی تھی کہ خود پرانے پہن کر تجھے دکھانے کے لیے رات کو کچن میں بیٹھ گئی ہوگی تاکہ تو مجھ سے بدزن ہو جائے۔ اس کی تو ماں بھی ایسی ہی جادوگرنی تھی، اس نے بھی تجھ پر کوئی جادو کر دیا ہے جو تو آتے ہی مجھ پر بھونکنے لگا۔ رستم نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ جادو اس نے نہیں ماں جی، جادو آپ کے لالچ نے آپ پر کر دیا ہے۔ میں اب مزید اندر نہیں ہوں، مجھے سب نظر آ رہا ہے۔ رستم زلیخا کے پاس گیا اور اس کا بازو پکڑا اور سختی سے کہا، اندر چلو زلیخا، اور جب تک میں نہ کہوں کمرے سے باہر قدم مت نکالنا۔ آج کے بعد تم اس گھر کا کوئی کام نہیں کرو گی۔ زلیخا صفیہ بیگم کے خوفناک چہرے کو دیکھ کر کانپ رہی تھی، مگر رستم کے مضبوط ہاتھ نے اسے حوصلہ دیا۔ وہ چپ چاپ کمرے میں چلی گئی۔ دن کا باقی حصہ ایک عجیب سی کھچاؤ اور خاموشی میں گزرا۔ صفیہ بیگم نے پورے گاؤں میں یہ خبر تو پھیلا دی کہ رستم آ گیا ہے، لیکن ساتھ ہی محلے کی عورتوں کے سامنے زلیخا کی برائیاں بھی کرتی رہیں کہ اس نے کیسے بیٹے کو ماں سے چھین لیا۔ شام ہوتے ہی حویلی میں ایک نیا ہنگامہ برپا ہوا۔ رستم کی 4 بہنیں شبانہ، فرزانہ، رخسانہ اور نائلہ اپنے اپنے شوہروں اور بچوں کو فوج ظفر موج کے ساتھ حویلی پہنچ چکی تھی۔ ہائے میرا پیارا بھائی جان، آپ تو ہمیں بھول ہی گئے۔ ڈرامائی چیخوں، گلے ملنے اور جھوٹے آنسوؤں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ رستم صوفے پر بیٹھا بالکل خاموش، گہرے اور سرد مشاہدے کے ساتھ سب کا رویہ دیکھ رہا تھا۔ اس کا ذہن ان سب کی حقیقت کو اسکین کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ان کی اصل حقیقت سامنے آنا شروع ہو گئی۔ بھائی جان، وہ میرے لیے جو آپ نے دبئی سے سونے کا سیٹ لانا تھا وہ لے آئے نا؟ سب سے بڑی بہن شبانہ نے رستم کے پاس بیٹھتے ہی پوچھا۔ اور میرے بچوں کے لیے جو الیکٹرانک گاڑیاں کہی تھیں۔ بھائی جان، آپ کا بیگ کہاں ہے؟ چلیں ہم خود کھول کر دیکھتے ہیں، فرزانہ نے بےتابی سے کہا۔ چاروں بہنوں کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ ان کا اکلوتا بھائی 5 سال بعد کیسی حالت میں واپس آیا، اس کی صحت کیسی ہے، اس کے چہرے پر تھکاوٹ کیوں ہے، وہ چپ کیوں ہے۔ انہیں صرف اور صرف ان تحائف اور پیسوں سے دلچسپی تھی جن کی لسٹیں انہوں نے مہینوں پہلے رستم کو واٹس ایپ کر دی تھی۔ رستم آج واقعی خاموش تماشائی بنا ان سب کا لالچ اور منافقت دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکرا کر ہاں ہوں میں جواب دے رہا تھا، مگر اس کے اندر کا انسان مر چکا تھا۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اس گھر میں اس کی حیثیت محض ایک ATM مشین جیسی تھی۔ اچانک رستم کی نظر کچن کی طرف گئی۔ اس کے ماتھے پر غصے کی لکیریں گہری ہو گئیں۔ اتنے ہنگامے اور صبح کی اتنی بڑی بحث کے باوجود زلیخا کچن میں موجود تھی۔ صفیہ بیگم نے بہنوں کے آتے ہی زلیخا کو دوبارہ چولہے کے آگے جھونک دیا۔ وہ آگ کی تپش کے سامنے کھڑی 15 سے 20 لوگوں کے لیے روٹیاں اور سالن تیار کرنے میں کھپ رہی تھی۔
اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے تھے اور وہ تھکن سے چور تھی، لیکن خوف کی وجہ سے وہ مشین کی طرح کام کر رہی تھی۔ رستم سے مزید برداشت نہ ہوا، وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ ارے بھائی جان کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو گفٹ دیکھنے ہیں۔ نائلہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ گفٹ بعد میں ملیں گے نائلہ، پہلے ذرا میں اس گھر کا نظام دیکھ لوں، سیدھا کر لوں۔ رستم نے سختی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور سیدھا کچن کی طرف چل دیا۔ کچن کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے زلیخا کو دیکھا جو آٹے سے بھرے ہاتھوں کے ساتھ جلدی جلدی پیڑے بنا رہی تھی۔ میں نے تم سے کیا کہا تھا زلیخا؟ رستم کی آواز میں گہرا دکھ اور غصہ دونوں شامل تھے۔ زلیخا کے ہاتھ رک گئے، اس نے ڈرتے ہوئے مڑ کر دیکھا۔ خان جی، وہ بیجی نے کہا باجی آئی ہیں تو کھانا میں بس ابھی کر لیتی ہوں۔ چولہا بند کرو، رستم نے حکم دیا۔ صحن میں بیٹھی صفیہ بیگم اور بہنوں نے رستم کی آواز سنی تو وہ سب کچن کے باہر جمع ہو گئی۔ کیا کر رہا ہے رستم؟ مہمان آئے ہیں، گھر میں کھانا کون بنائے گا؟ صفیہ بیگم نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ مہمان؟ یہ بہنیں میری اس گھر کی بیٹیاں ہیں، مہمان نہیں ہیں، اور اگر مہمان ہیں بھی تو ان کے نخرے اٹھانے کی ذمہ داری میری بیوی کی نہیں۔ رستم نے زلیخا کا ہاتھ پکڑا اور اسے چولہے سے پیچھے کیا۔ شبانہ، فرزانہ، رستم نے اپنی بہنوں کی طرف دیکھا جن کے چہروں پر لالچ کی جگہ اب حیرت آ چکی تھی۔ تم چاروں ہٹی کٹی ہو، جاؤ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے خود کھانا بناؤ، میری بیوی آج کے بعد اس گھر کی کوئی روٹی نہیں پکائے گی۔ ہائے اللہ بھائی جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم مہمان ہیں آپ کے، شبانہ نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اور ہاں، رستم نے اپنی ماں اور بہنوں کو ایک فیصلہ کن اور سرد نظر سے دیکھا۔ میرے بیگ میں کوئی سونے کا سیٹ اور کوئی مہنگے کھلونے نہیں ہیں۔ میں نے اپنے پچھلے 5 سالوں کی کمائی سے شہر میں ایک گھر لے لیا۔ کل صبح میں اور زلیخا اس گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ آپ سب کو آپ کے تحفے کی جگہ میری طرف سے یہ خبر مبارک ہو۔ حویلی میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ صفیہ بیگم اپنے سینے پر ہاتھ رکھے دھپ سے وہیں کرسی پر گر پڑی، جبکہ چاروں بہنوں کے چہرے پر جیسے کسی نے سیاہی مل دی۔ زلیخا بے یقینی سے رستم کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی کی سیاہ رات کا آخر کار اختتام ہو رہا ہے۔ اگلی صبح حویلی کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن اور بوجھل پن تھا۔ رستم کا فیصلہ اٹل تھا۔ اس نے راتوں رات اپنا اور زلیخا کا سامان سمیٹ لیا۔ ایک پرانے سفری بیگ میں زلیخا کے وہ چند بوسیدہ کپڑے اور رستم کا سامان موجود تھا۔ زلیخا آج بھی سہمی ہوئی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک انجانی سی امید کی کرن بھی تھی کہ شاید اب اس کی زندگی کے دکھوں کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ رستم نے اسے اپنی ایک صاف ستھری شال اڑا دی تھی تاکہ گاؤں والوں کی نظروں سے بچ سکے۔ صحن میں رستم کی چاروں بہنیں اور صفیہ بیگم موجود تھیں۔ ان کے چہروں پر غصہ، نفرت اور خفگی صاف بیاں تھی۔ رستم نے سامان اٹھایا اور زلیخا کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ ماں جی، میں جا رہا ہوں، رستم نے اپنے ماں کے قریب آ کر انتہائی سپاٹ لیکن بادب لہجے میں کہا۔ شہر کا گھر تیار ہے، میں ہر مہینے آپ کا خرچہ بھیجتا رہوں گا، آپ کو پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن زلیخا اب اس گھر میں مزید نہیں رہے گی۔ صفیہ بیگم نے اس کی بات سن کر اسے ایک زہریلی نظر سے دیکھا اور پھر اچانک ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ ان کی آنکھیں پھٹنے لگی۔ انہوں نے زور سے اپنے سینے کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا اور ان کے منہ سے ایک دل دوز چیخ نکلی۔ ہائے میرا دل، مار دیا مجھے میرے ہی خون نے، ہائے اللہ جی میری سانس۔ صفیہ بیگم ایک زوردار آواز کے ساتھ صحن کی چارپائی کے پاس فرش پر گر پڑی اور ان کا جسم جھٹکے کھانے لگا۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ ایک لمحے کے لیے تو وقت جیسے تھم گیا۔ ماں جی، رستم کے ہاتھ سے سفری بیگ چھوٹ کر زمین پر گرا۔ اس کے چہرے کا رنگ فک پڑ گیا، ایک مضبوط اور غصے سے بھرا مرد یکدم ایک بے بس بیٹے میں تبدیل ہو گیا۔ آئے میری ماں، مار دیا ظالم نے میری ماں کو۔ شبانہ اور فرزانہ چیختی ہوئی اپنی ماں کی طرف دوڑی۔ نائلہ نے جلدی سے صفیہ بیگم کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ بیجی آنکھیں کھولیں، بھائی جان یہ آپ نے کیا کر دیا؟ رستم کے تو ہاتھ پیر پھول گئے۔ وہ تیزی سے ماں کے پاس بیٹھا اور ان کے ہاتھ رگڑنے لگا۔ صفیہ بیگم کی آنکھیں بند تھیں اور وہ مسلسل کرا رہی تھی۔ زلیخا جو چند قدم دور کھڑی تھی، خوف کے مارے بت بن چکی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کوئی جلدی سے جا کر ڈاکٹر حمید کو بلا کر لائے، جلدی کرو، رستم نے چیختے ہوئے اپنے ایک بھانجے کو دوڑایا۔ اس کے اپنے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے۔ غصہ اور ناراضگی اپنی جگہ، لیکن وہ اس کی ماں تھی اور ایک بیٹے کے لیے ماں کو اس حالت میں دیکھنا کسی عزیز سے کم نہ تھا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر حمید اپنا بیگ پکڑے ہانپتے ہوئے حویلی میں داخل ہوئے۔ انہوں نے صفیہ بیگم کا معائنہ کیا، ان کا بلڈ پریشر چیک کیا اور پھر انہیں ایک انجیکشن لگایا۔ سب گھر والے سانس روک کے ڈاکٹر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، میری ماں ٹھیک تو ہے نا؟ رستم نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔
ڈاکٹر حمید نے اپنا اسٹیتھوسکوپ بیگ میں رکھتے ہوئے ایک گہری سانس لی اور رستم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ خان، ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، انہیں کوئی بہت گہرا صدمہ پہنچا ہے، بلڈ پریشر خطرناک حد تک گر گیا، اگر انہیں فوراً طبی امداد نہ ملتی تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ صدمہ؟ رستم نے بے یقینی سے دہرایا۔ ہاں، ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا، ان کی عمر کا تقاضا ہے، دل کمزور ہے، کوئی بھی ایسی بات جو ان کے مزاج کے خلاف ہو یا انہیں تکلیف دے ان کی جان لے سکتی ہے۔ فی الحال میں نے دوا دے دی ہے، لیکن یاد رکھنا انہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے، اور اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ انہیں کوئی پریشانی نہ ہو، ورنہ اگلی بار ان کا دل یہ جھٹکا برداشت نہیں کر پائے گا۔ ڈاکٹر کے الفاظ رستم کے دل پر ہتھوڑے کی طرح برسے۔ وہ خود کو ایک مجرم قاتل محسوس کرنے لگا۔ کیا اس کا اپنی بیوی کو اس ظلم سے نکالنے کا فیصلہ اتنا غلط تھا کہ اس کی ماں کی جان پر بنائی؟ کیا وہ واقعی اتنا برا بیٹا ثابت ہوا؟ ڈاکٹر کے جاتے ہی رستم کی بہنوں نے اس پر لفظوں کے تیر برسانا شروع کر دیے۔ سن لیا تم نے ڈاکٹر کی بات کو؟ شبانہ نے زہر خند لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں سے نکلی آنسو بہہ رہے تھے۔ خوش ہو گئے تم؟ اس 2 ٹکے کی لڑکی، اس منحوس چڑیل کے پیچھے تم نے اپنی اس ماں کو مارنے کی کوشش کی جس نے اپنا خون پلا کر تجھے جوان کیا؟ پردیس سے آتے ہی ماں کو یہ صلہ دیا ہے تم نے؟ رخسانہ نے رستم کو کندھے سے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ کیا یہی دن دیکھنے کے لیے بیجی تیرے راستے تکتی تھی؟ تجھے تو شرم آنی چاہیے رستم، ایک بیوی کے لیے ماں کی جان لینے پر تل گیا ہے تو۔ ہر لفظ رستم کے سینے میں خنجر کی طرح اتر رہا تھا۔ وہ سر جھکائے چارپائی کے پاس کھڑا تھا اور اس کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کوئی لفظ نہیں تھا۔ اس دوران زلیخا ایک کونے میں سمٹی ہوئی دیوار سے لگی کھڑی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ بہنوں کی باتیں سن کر اسے لگ رہا تھا جیسے واقعی یہ ساری تباہی، یہ موت کا سا منظر صرف اور صرف اسی کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ اس گھر میں نہ ہوتی، یا اگر وہ رات کو چپ چاپ وہ ظلم سہتی رہتی اور رستم کو کچھ پتہ نہ چلتا، تو آج بیجی کی حالت نہ ہوتی۔ وہ روتی ہوئی رستم کے پاس آئی اور اس کے قدموں کے قریب بیٹھ گئی۔ خان جی، مجھے معاف کر دیں، میں بہت منحوس ہوں۔ زلیخا کی آواز ہچکیوں میں ٹوٹ رہی تھی۔ ہم شہر نہیں جائیں گے، میں کہیں نہیں جاؤں گی، خدا کے لیے بیجی کی جان نہ لے، میں سب کام کروں گی، میں سب کچھ سہ لوں گی، بس آپ بیجی سے معافی مانگ لیں، میری وجہ سے آپ کی ماں اس حال کو پہنچی ہے، مجھے مار دے خان جی، پر بیجی کو کچھ نہ ہونے دے۔ رستم نے درد بھری نظروں سے زلیخا کو دیکھا۔ وہ لڑکی جس پر اس گھر میں ظلم کی انتہا کی گئی تھی، آج بھی خود کو ہی قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ رستم نے خاموشی سے اس کا بازو پکڑا اور اسے اٹھا کر پیچھے کر دیا۔ چپ کر جاؤ زلیخا، جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ، ہم کہیں نہیں جا رہے فی الحال۔ یہ سنتے ہی بہنوں نے فاتحانہ انداز میں ایک دوسرے کو دیکھا۔ رستم بوجھل قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ سارا دن وہ ایک گہری پشیمانی اور اندرونی کشمکش میں مبتلا رہا۔ وہ بار بار سوچتا کہ کیا واقعی اس نے جلد بازی کی؟ کیا اس کا غصہ اس کی ماں کی جان لے سکتا تھا؟ وہ سارا دن کمرے سے نہیں نکلا۔ شام کا وقت ہو چکا تھا۔ سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی گاؤں میں ایک اداسی سی چھانے لگی۔ حویلی میں بھی خاموشی تھی۔ زلیخا دوبارہ سے کچن کے کونے میں دبکی خوف کے مارے شام کا کھانا تیار کر رہی تھی، کیونکہ رستم اب ماں کی بیماری کی وجہ سے کچھ نہیں بول رہا تھا۔ رستم نے سوچا کہ وہ جا کر ماں کی عیادت کرے، شاید اس کی معافی مانگ لینے سے ماں کا دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ وہ باورچی خانے سے سیب اور کچھ فروٹ لے کر ایک پلیٹ میں کاٹنے لگا تاکہ ماں کو اپنے ہاتھوں سے کھلا سکے۔ اس نے پھلوں کی ٹرے اٹھائی اور دبے قدموں ماں کے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے کے قریب پہنچ کر اس نے دیکھا کہ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا، اندر سے دھیمی دھیمی آوازیں آ رہی تھیں۔ رستم دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہونے ہی لگا تھا کہ اچانک اندر سے آنے والی ایک آواز نے اس کے قدم وہیں منجمد کر دیے۔ یہ اس کی ماں صفیہ بیگم کی آواز تھی، اور وہ آواز کسی بیمار موت کے منہ پر کھڑی ہے کمزور عورت کی نہیں تھی۔ وہ آواز انتہائی چست، طنزیہ اور فاتحانہ تھی۔ دیکھا تو نے شبانہ؟ صفیہ بیگم کی ہنستی ہوئی آواز آئی۔ کیسی پٹی پڑھائی ہے میں نے تیرے اس عقل کے اندھے بھائی کو، اڑنے لگا تھا نا بڑا شہر کی طرف۔ رستم کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے لڑزنے لگی، اس کی سانس جیسے حلق میں اٹک گئی۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اور اندر کی باتیں سننے لگا۔ اندر سے شبانہ کی کہکہ لگاتی ہوئی آواز آئی۔ واہ بیجی واہ، کمال کر دیا آپ نے تو، قسم سے جب آپ گری تو 1 منٹ کے لیے تو میری بھی جان نکل گئی تھی کہ بیجی کو سچ میں ہارٹ اٹیک آ گیا ہے۔ رستم تو جیسے مر ہی گیا تھا ڈر کے مارے۔ ارے بے وقوف لڑکی، یہ صفیہ بیگم اتنی جلدی مرنے والی نہیں۔ صفیہ بیگم بڑے فخر اور غرور سے بولی۔ اس رستم کو تو میں نے اپنے خون سے پالا ہے، اس کی رگ رگ جانتی ہوں میں۔ ذرا سا جذباتی ڈرامہ کرو یہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ بڑا سچا اور فرمانبردار بیٹا بنتا تھا نا، اب ذرا جا کے دکھائے اپنی اس چڑیل بیوی کو لے کر۔
میں کبھی اس لونڈیا کے لیے اسے اپنی مرضی نہیں کرنے دوں گی۔ کمرے میں دونوں ماں بیٹی زور سے ہنس پڑی۔ لیکن بیجی وہ ڈاکٹر حمید، اس نے تو سچ میں کہہ دیا کہ آپ کو صدمہ پہنچا اور بلڈ پریشر گر گیا ہے۔ شبانہ نے حیرت سے پوچھا۔ ارے ڈاکٹر حمید کی کیا بات کرتی ہے؟ پچھلے ہفتے ہی میں نے اسے اپنی بھینس فروخت کی تھی، کچھ پیسے میرے بقایا تھے اس کی طرف۔ میں نے صبح ہی اس کی کمپاؤنڈر کے ہاتھ پیغام بھجوا دیا تھا کہ میں جب بلاؤں تو بس آ کر یہی کہنا ہے جو اس نے کہا، ورنہ میں نے اس کے پیسے نکلوا لینے تھے، اور بلڈ پریشر تو میرا ویسے ہی کم رہتا ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ صفیہ بیگم کی آواز میں مکارانہ چمک تھی۔ میرا وقار، میری سرداری اس حویلی میں صرف میرے اسی روب سے قائم ہے۔ اگر میں آج اسے جانے دیتی تو کل کو یہ میرا خرچہ بھی بند کر دیتا اور اس 2 ٹکے کی زلیخا کی بادشاہی لگ جاتی میرے ہی پیسوں پر۔ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ باہر کھڑے رستم کو لگا جیسے کسی نے اس کے وجود پر تیزاب پھینک دیا ہو۔ اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا، اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ اس کی ماں جسے وہ خدا کے بعد سب سے اونچا درجہ دیتا، جس کی چھوٹی بیماری پر وہ اپنی جان دینے کو تیار ہو گیا تھا، جس کے لیے وہ زلیخا جیسی معصوم لڑکی پر مزید ظلم سہنے کو تیار ہو گیا تھا، وہ سب ایک گھٹیا مکروہ اور شرمناک کھیل تھا، ایک ڈرامہ صرف اسے قابو میں رکھنے کے لیے۔ اس کا اپنا خون، اس کی اپنی سگی ماں اسے بلیک میل کر رہی تھی، اور اس معصوم زلیخا کو جس نے کبھی ان کا برا نہیں چاہا اپنی حنا کی بھیٹ چڑھا رہی تھی۔ رستم کے ہاتھ سے پھلوں کی ٹرے چھوٹ گئی، شیشے کی ٹرے اور کٹے ہوئے پھل دالان کے پختہ فرش پر بکھر گئے۔ اندر کمرے میں ہنسی اور کہکہاؤں کا طوفان یکدم تھم گیا۔ ایک گہرا خوفناک سناٹا چھا گیا۔ صفیہ بیگم اور شبانہ کے چہروں سے رنگ اڑ گیا۔ انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ باہر کوئی ان کی باتیں سن چکا ہے۔ رستم نے دروازے کو ایک زوردار لات ماری۔ لکڑی کا پرانا دروازہ پوری طاقت سے دیوار کے ساتھ ٹکرایا اور ایک دھماکے کی آواز پیدا ہوئی۔ رستم کمرے کے دروازے میں کھڑا تھا، اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، جبڑوں کی ہڈیاں غصے سے اکڑی ہوئی تھیں اور اس کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ وہ کسی زخمی اور بپھرے ہوئے شیر کی طرح لگ رہا تھا جسے اس کے اپنوں نے ہی دھوکہ دیا۔ بستر پر لیٹی بیمار صفیہ بیگم اور پاس بیٹھی شبانہ اسے اسی حال میں دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگی۔ رستم بیٹا، صفیہ بیگم کے گلے سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ ان کا سارا ڈرامہ ان کے سامنے بکھر چکا تھا۔ رستم کچھ دیر تک خاموشی سے ایک شدید نفرت بھری نگاہ سے ان دونوں کو دیکھتا رہا۔ اس کی اس خاموشی میں وہ طوفان چھپا تھا جو اب اس حویلی کی جھوٹی بنیادوں کو ہمیشہ کے لیے اکھاڑنے والا تھا۔ رستم بیٹا، میری بات سن۔ صفیہ بیگم کے حلق سے بمشکل ایک سرگوشی برآمد ہوئی۔ خاموش۔ رستم کی گرجدار آواز سے کمرے کی کھڑکیاں بھی جیسے لرز اٹھی۔ اس نے ایک قدم اندر رکھا اور اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، اب کوئی ڈرامہ، کوئی جھوٹ نہیں ماں۔ میں نے اپنے کانوں سے آپ کا وہ گھناؤنا کھیل سن لیا ہے جس کی بنیاد پر آپ اس گھر پر فرعون بن کر بیٹھی تھی۔ بھائی جان آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ شبانہ نے آگے بڑھ کر صفائی دینی چاہی، لیکن رستم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک دیا۔ تم بھی خاموش رہو شبانہ، تم سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہو۔ رستم کے لہجے میں ایک گہرا کرب تھا۔ اس نے صفیہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے 5 سال عرب کی تپتی دھوپ میں اپنا خون پسینہ ایک کیا، دن رات مشینوں کی طرح کام کیا تاکہ میری ماں اور میری بیوی سکون سے رہ سکے۔ میں نے آپ کو خدا کے بعد سب سے اونچا درجہ دیا، اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ممتا کے اس مقدس رشتے کا بازار لگا دیا، ایک معصوم لڑکی کی زندگی جہنم بنا دی، اور جب میں نے اسے بچانا چاہا تو آپ نے اپنی موت کا جھوٹا ڈرامہ رچا لیا۔ رستم کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، لیکن یہ دکھ کے نہیں، شرمندگی کے آنسو تھے۔ مجھے افسوس ہے ماں جی، مجھے اس بات کا افسوس نہیں کہ آپ نے میرے پیسے کھائے، مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ میری سگی ماں اتنی ظالم اور مکار نکلی۔ آج آپ نے صرف میرا بھروسہ نہیں توڑا، آج آپ نے اپنے ایک لوتے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ وہ پلٹا اور تیز قدموں سے صحن کی طرف بڑھا۔ زلیخا، رستم کی آواز صحن میں گونجی۔ زلیخا جو کچن میں سہمی ہوئی کھڑی تھی دوڑ کر باہر آئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ رستم نے آگے بڑھ کر وہ پرانا سفری بیگ اٹھایا اور زلیخا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ ہاں جی بیجی ٹھیک تو ہیں؟ زلیخا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے زلیخا، ہم بیمار تھے لیکن اب ہماری شفا کا وقت آ گیا ہے، چلو یہاں سے۔ رستم نے اس کا ہاتھ کھینچا اور حویلی کے باہر بھاری آہنی دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ پیچھے سے صفیہ بیگم لڑکھڑاتی ہوئی باہر آئیں۔ رستم رک جا میرے بچے، تو مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا، میں تیری ماں ہوں۔ لیکن رستم نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ حویلی کا بڑا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے بند ہوا اور اس کے ساتھ ہی صفیہ بیگم کی بادشاہت کا غرور بھی خاک میں مل گیا۔
6 ماہ گزر چکے تھے۔ حویلی جو کبھی صفیہ بیگم کے روب اور دبدبے سے گونجتی تھی اب قبرستان کا منظر پیش کر رہی تھی۔ صحن میں سوکھے پتے بکھرے تھے اور کچن کا چولہا بجھا ہوا تھا۔ صفیہ بیگم اپنے اسی بڑے کمرے میں بستر پر بے حس و حرکت پڑی تھی۔ 6 ماہ پہلے جس بیماری کا انہوں نے جھوٹا ڈرامہ کیا تھا اب وہ حقیقت بن کر ان پر مسلط ہو چکی تھی۔ ایک شدید فالج کے حملے نے ان کے جسم کا دایاں حصہ مکمل طور پر ناکارہ کر دیا تھا۔ ان کی وہ زبان جو زلیخا پر گالیاں اور طعنے برساتی تھی اب بمشکل چند الفاظ ادا کر پاتی۔ پانی۔ صفیہ بیگم نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے انتہائی کمزور آواز میں پکارا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ ان کی چاروں بیٹیاں جنہیں وہ اپنی کل کائنات سمجھتی تھیں اب مہینوں میں کوئی ایک آدھ چکر لگاتی تھیں۔ انہیں اپنی بیمار ماں سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ رستم کے جانے کے بعد حویلی ان کے نام کیسے ہوگی۔ انہوں نے گاؤں کی ایک ماسی کو ماں کی دیکھ بھال کے لیے رکھا ہوا تھا جو اپنی مرضی سے کام کرتی اور سارا دن غائب رہتی۔ کوئی ہے ماسی؟ پانی۔ صفیہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر ان کی جھریوں زدہ گالوں پر گرنے لگے۔ اس تنہائی اور بے بسی کے عالم میں انہیں بے ساختہ زلیخا یاد آئی۔ وہی زلیخا جسے وہ رات کے 2 بجے سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے برتن دھونے پر مجبور کرتی تھی، وہی زلیخا جو ان کی ایک گالی پر کانپ اٹھتی۔ مگر مجال ہے جو کبھی پلٹ کر جواب دیا ہو۔ بیمار ہوتی تو زلیخا رات بھر جاگ کر ان کی ٹانگیں دباتی، ان کے نخرے اٹھاتی، انہیں گرم سوپ بنا کر پلاتی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے جہنم خریدی۔ صفیہ بیگم کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ جس بہو کو میں نے جانوروں سے بدتر سمجھا وہ میرے بڑھاپے کا اصل سہارا تھی، اور جن بیٹیوں کے لیے میں نے اپنے بیٹے کا گھر اجاڑنے کی کوشش کی آج وہ میرے مرنے کا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ خالی چھت کو گھورتی رہیں جبکہ پچھتاوے کا زہر ان کے اندر آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا۔ کاش انہوں نے بیٹے کے ساتھ بنا کر رکھی ہوتی، کاش انہوں نے اس یتیم بچی پر رحم کھایا ہوتا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ مکافات عمل کا پہیہ اپنا چکر پورا کر چکا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ ڈرائنگ روم میں ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور ٹی وی پر کوئی معلوماتی پروگرام چل رہا تھا۔ کچن سے انتہائی لذیذ بریانی کی خوشبو آ رہی تھی۔ زلیخا میری چائے تیار ہے یا آج پھر مجھے خود بنانی پڑے گی؟ رستم نے مین گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی ایک مصنوعی غصے والے لیکن شرارتی لہجے میں آواز لگائی۔ کچن کا دروازہ کھلا اور زلیخا مسکراتی ہوئی باہر آئی۔ اگر آج کوئی گاؤں والا اسے دیکھ لیتا تو وہ ہرگز اسے پہچان نہ پاتا۔ وہ خوف کی ماری ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی لڑکی اب مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک پرسکون چمک تھی۔ اس نے خوبصورت صاف ستھرا لان کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ کلائیوں میں کانچ کی چوڑیاں کھنک رہی تھیں اور اس کی آنکھوں میں اب کسی ظالم بیچی کا خوف نہیں بلکہ اپنے شوہر کے لیے بے پناہ محبت اور اعتماد تھا۔ خان جی آپ بھی نا بس مجھے تنگ کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ زلیخا نے چائے کا گرم مگ میز پر رکھتے ہوئے ہنس کر کہا، میں نے کبھی آپ کو چائے کے لیے انتظار کروایا ہے؟ رستم مسکرایا اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ نہیں میری جان، تم نے تو مجھے کبھی کسی چیز کا انتظار نہیں کروایا۔ رستم نے محبت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پچھلے 6 مہینوں میں ان دونوں نے اپنے رشتے کو ایک نئے سرے سے تعمیر کیا تھا۔ رستم نے شہر میں اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کر دیا تھا جو بہت تیزی سے چل نکلا۔ اس نے زلیخا کو سلائی کی ایک جدید مشین دلوا دی تھی اور وہ گھر بیٹھے اپنے شوق کے لیے خوبصورت کپڑے ڈیزائن کرتی۔ آج بریانی کی خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے، کوئی خاص دن ہے کیا؟ رستم نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھا۔ زلیخا نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ جی آج پورے 6 مہینے ہو گئے ہیں ہمیں اس گھر میں آئے ہوئے۔ میں نے سوچا کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کروں۔ خان جی آپ نے مجھے اس جہنم سے نکال کر جو زندگی دی ہے، میں 7 جنم بھی آپ کی غلامی کروں تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ رستم نے نرمی سے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو۔ غلامی کے دن پیچھے رہ گئے۔ تم نے جو ظلم سہا اس میں کچھ قصور میری خاموشی کا بھی تھا۔ اب ہم صرف آگے دیکھیں گے۔ رستم نے جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبی نکالی اور زلیخا کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہ کیا ہے؟ زلیخا نے حیرت سے ڈبیا کھولی۔ اندر سونے کی 2 چمکتی ہوئی چوڑیاں تھیں۔ یہ میرے پچھلے مہینے کے منافع کی پہلی کمائی، میری طرف سے تمہارے صبر اور محبت کا ایک چھوٹا سا تحفہ، رستم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زلیخا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے۔ اس نے چوڑیاں پہنی جو اس کی کلائی پر بہت جچ رہی تھیں۔ اچانک اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی اداسی چھا گئی۔ خان جی اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں آپ کو ان کا نام سننا بھی پسند نہیں، لیکن کل گاؤں سے رحیمہ ماسی کا فون آیا تھا۔ وہ بتا رہی تھی کہ بیجی پر فالج گر گیا ہے، وہ بستر پر ہیں اور باجیاں انہیں پوچھنے بھی نہیں آتی۔ رستم کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سخت ہوا لیکن پھر اس نے ایک لمبی سانس لی۔ میں نے ان کا خرچہ کبھی بند نہیں کیا زلیخا، ہر ماہ پیسے بھیجتا ہوں لیکن جو انہوں نے کیا اس کے بعد میں وہاں واپس نہیں جا سکتا۔
اللہ انہیں ہدایت دے اور ان کی تکلیف کم کرے، یہ ان کے اپنے بوئے ہوئے بیج ہیں جو وہ کاٹ رہی ہیں۔ اس نے زلیخا کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ لیکن ہمارے بیچ محبت اور سچائی ہے، اور اب اس گھر میں صرف خوشیاں ہوں گی۔ زلیخا نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنا سر رستم کے کندھے پر رکھ دیا۔ کھڑکی سے باہر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ سردیوں کی اس رات میں اب کوئی خوف، کوئی ٹھنڈا فرش اور کوئی بیجی نہیں تھی۔ وہاں صرف ایک پرسکون گھر تھا، ایک گرم چائے کی پیالی تھی اور دو ایسے دل تھے جو تمام دکھوں کو پیچھے چھوڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ جینا سیکھ چکے تھے۔